وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 37. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو رزاق حقیقی سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، بس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم اپنے انجام کو جان لوگے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان گناہوں کے باعث جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 37. لفظی ترجمہ: اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں بہت سی، لقوم یؤمنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں. فآت ذی القربى، پس دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سامعین کرام، توحید کا مضمون ہے بنیادی طور پہ، اور انسان اسی وقت شرک کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے غیر کے علاوہ اللہ کے غیر میں کوئی فائدہ دینے والی یا نقصان دینے والی صفت ڈھونڈ لیتا ہے. ہوتی تو نہیں ہے، وہ بنا لیتا ہے. تو اس آیت میں سامعین کرام جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت دیتے ہیں، اچھی حالت ہوتی ہے تو وہ اتراتا ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی جو آیت ہے اولم یرو سے شروع ہوتی ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں پودے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ان کو ان کا رزق ملتا ہے، ٹھیک ہے، اسباب و ذرائع تو ہیں، لیکن جو بھی یعنی چیزیں ہیں ان کو ان کی جو خوراک ہے وہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں ذہن میں آئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ سورج ہے۔ اب سورج اربوں سال سے جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کی جو خوراک ہے یہ مطلب آپ دیکھیں نا، اس کی جو غذا ہے، جو خوراک ہے، جو گیسز ہیں، ظاہر ہے ایک جلتا ہوا انگارہ ہے، اور آپ کتنی بھی لکڑیاں جمع کر لیں تو ان کے جلنے کی ایک مقدار ہوتی ہے، اور جب لکڑیاں جل کے بجھ جاتی ہیں تو وہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج ہے، جل رہا ہے، ایک انگارہ ہے زبردست قسم کا، لیکن اس کی خوراک اس کو مل رہی ہے۔ یہ اصل میں عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت نمبر 37 میں کہ اس میں نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اصل بات تو یقین کی ہے ساری۔ شرک تو شروع ہوتا ہے بے یقینی سے، بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ پھر بتوں سے امیدیں انسان لگا لیتا ہے، لگ جاتی ہیں امیدیں، تو پھر یہ ہے کہ شرک کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ کسی اور چیز میں وہ اپنا فائدہ یا نقصان وہ محسوس کرتا ہے تو نقصان سے ڈرتا ہے، فائدے کی امید رکھتا ہے غیر اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ دیکھو جو رزق میں دے رہا ہوں لوگوں کو، اور کسی کو یعنی یہ رزق کی تقسیم بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو غیر سے رزق کے بڑھاوے کے طالب ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ دیکھیں ہم جو کرپشن کرتے ہیں، یہ ایک تو قومی رویہ ہے نا، کرپشن ہے اور رشوت ستانی ہے، یہ محکموں کی بات ہے۔ لیکن آپ عام زندگی میں دیکھیں، تجارت ہے، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایسے یعنی جھوٹ بولتے ہیں بہت سے لوگ کہ میرا اس جھوٹ بولنے سے یہ مقدار بڑھ جائے گی سیل کی اور پیسے بہت آئیں گے، آمدنی زیادہ ہوگی، تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دھوکہ دہی سے اپنی چیز بیچتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ سے بات کرتا ہوں، یہ واشنگ پاؤڈر جو ہے کہتے ہیں ہر قسم کے داغ دھبے دھو دیتے ہیں، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کمپنی جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے کہ یہ داغ جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں اور داغ چلے جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ کی دھلائی میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ معمولی جو میل کے داغ ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں جاتے ایسے عام طریقوں سے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے۔ یہ دودھ جو ہے جو بکتا ہے ہمارے پاس، اس میں سے دیکھیں بہت سی کمپنیاں جو ہے وہ دودھ کی بجائے کوئی کیمیکلز پہ کوئی کیمیکل بنا لیتی ہیں جس سے چائے سفید ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ہم ایک قسم کا دودھ بنا کے بیچتے ہیں۔ اس پہ کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دودھ نہیں ہے بلکہ یہ کیمیکلز ہے۔ کسی آپ نے ڈبے پہ دیکھا ہے؟ بٹ ٹی وائٹنر کہہ دیتے ہیں اسے۔ اس پہ مطلب یہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ دودھ نہیں ہے، آپ اسے شیرخوار بچوں کو نہ دیں، طاقت کے لیے نہ دیں، یہ بس چائے سفید کرنے کے لیے۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں، اسی طرح یہ بھری پڑی ہے ہماری تاریخ اجتماعی طور پہ کہ ہم ایک کرپٹ قوم ہیں، ہم دھوکہ باز قوم ہیں، اور دھوکے کی پھر یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہم نے یہ ترکیبوں کو، مختلف ترکیبوں کو ملا کے جو کہ دھوکہ بازی پہ مشتمل ہوتی ہیں، ان سے ملا کے ہم نے رزق بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو اس سے تو رزق بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا جی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ رزق کی تقسیم جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ کسی یعنی خاص علم کی محتاج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے فراخی سے دے دیتا ہے اور جس کو جی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔
وَإِنَّ فِي ذَلِكَ، اس میں یقیناً نشانی ہے، آیات بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت کی، کہ وہی ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ پھر دوسری آیت میں ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت دنیا میں تقسیم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جائے یا آخرت کی یاد کو بھلا دیا جائے، یہ ایسی چیز تو نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال فآت ذی القربہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں دو حق، میں نے ترجمہ تو آپ کو سنا دیا ہے، لیکن اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مالداروں کو پیسے دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، تو جس کو نہیں دیتا اس کو ان کا حصہ آزمائش کے لیے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے، تھوڑا سا غور کر لیں، فآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا مطلب؟ خیرات نہیں، خیرات زکوٰۃ کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، ان کا حق، یعنی آپ کی بہن ہے مثال کے طور پہ، ان کے گھر پہ لالے پڑے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اس کا حق ہے آپ کے مال میں، اس کو نہ دے کے آزما رہا ہے، آپ کو دے کے آزما رہے، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو دیکھیں یہ رشتہ دار، مساکین اور مسافر، یہ تین کیٹیگریز ہیں، ان کا حق ہے ہمارے مال پہ، وہ ہم سے مانگ سکتے ہیں مثال کے طور پہ، ہم ان کو دینے کا پابند ہیں، ان کا حق ہے اس میں، مسکین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، سفید پوش، اور یہ مانگنے والے نہیں، وابن السبیل مسافر، جو بھی مسافر ہے آپ کو خیال رکھنا ہوگا اس کا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جن کو مطلوب ہے وہ ان لوگوں کو ان کا حق ضرور دیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام، تھوڑا سا نوٹ کر لیں یہاں پہ، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو طالب ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ایک اس سے ہٹ کے بات ہے، یعنی ایک وسیع دائرہ ہے اس کا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو تلاش کرتے رہیں، وہ صرف مال کی تقسیم میں نہیں، ہر جگہ ہر چیز میں، آپ گھر میں وقت گزار رہے ہیں، بیوی ہے آپ کی، شوہر ہے آپ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، اور تمام زندگی آپ اللہ کی رضا کے لیے گزاریں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ الفاظ تبدیل کر دوں اور یہ کہوں جس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اولئک ہم یہاں گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں تخصیص ہے، یہ لوگ اولئک ہم ایک تو اولئک المفلحون، اولئک ہم المفلحون، اور یہ یعنی اس کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا یا اس کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ فلاح یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں للہیت پائی جائے، جن کے زندگی کے کاموں میں للہیت پائی جائے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وسیع وہ دائرہ کار ہے سامنے کرام۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس میں میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، جو تم دیتے ہو ربا، ربا مطلب سود، لیربو تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے اموال میں زیادتی کے لیے تم دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو مال اپنی پاکیزگی کے لیے، تریدون وجہ اللہ، پھر اور تم اس سے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، اولئک ہم المضعفون، یہی لوگ جو ہے ان کا جو وہ ہے وہ بڑھنے والا ہے، یعنی ان کا اجر جو ہے وہ بڑھے گا۔ اس آیت میں تھوڑا سا سامعین کرام
تفسیر میں مختلف طبقات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ سود کے بارے میں ہے، یعنی سود کی، اور یہ آیات جو ہیں یہ سود حرام ہوا ہے مدینے میں، اور یہ آیات نازل ہو رہی ہیں 7 نبوی کو، اور وہ ہجرت کے بعد جو ہے سود حرام ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود کی حرمت کے لیے تیاریاں ہے، جیسے کہ شراب کے لیے شراب 3-4 درجوں میں حرام ہوئی ہے. پہلا جو تھا وہ آپ کو معلوم ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ نشے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ اس سے کہیں عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے لیکن اس کا فائدہ سے زیادہ نقصان ہے. تو یہ پہلا درجہ تھا شراب کی، جو یعنی تدریجاً ہوا ہے نا، یعنی شراب جو ہے تدریجاً وہ ہوئی ہے. پھر دوسرے مرحلے میں کیا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں. پھر جو ہے وہ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو یہ تین مراحل میں تقریباً وہ ہوا، یعنی اس کا امتناع ہوا. اسی طرح سود حرام ہے، سود حرام ہے، اور سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور بالکل حرام ہے، اس کی حرمت بالکل واضح ہے. لیکن وہ سودی جو کاروبار تھا یہ تو تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سود کا لین دین ہوتا تھا. پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سودی جو ہیں وہ کام ختم کر دیا. سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، اب کوئی سود وود نہیں. تو بہرحال یہ اس طریقے سے، یعنی سود کیا ہے کہ آپ دوسرا جیے یا مرے، آپ کو پیسے منافع ملنا چاہیے، مال بڑھنا چاہیے آپ کا. ظاہر ہے کہ انسان جب قرض لیتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت لیتا ہے. سامعین کرام، کسی وقت واقعی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ان کا آپریشن کرانا ہے، 5 لاکھ روپے آپ کو آپریشن کے لیے چاہیے، کوئی نہیں دے رہا آپ کو، کوئی مفت نہیں کر رہا علاج. تو پھر یہ ہے کہ آپ مجبوراً پیسے لے لیتے ہیں، یا اپنا گھر بار بیچ دیتے ہیں، نہیں بیچتے تو سود لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں. تو پیسے کوئی ایسا رحم دل، یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے جو رحم دل معاشرہ ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو یا ترس خدا ہو. بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ لے لیتے ہیں سود، اور پھر دوسرا جب سود دیتا ہے تو وہ آپ کو قرض حسنہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو صدقات کی ترویج کرنا چاہتا ہے. حرم اللہ الربا ویربی الصدقات، احل اللہ البیع وحرم الربا. خرید و فروخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جائز کر دی ہے، اور ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اسی طرح جو دوسری آیت میں پڑھی احل اللہ وہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. اور یہ اسلام کا مزاج ہے، اصول ہے کہ ایک مسلمان دوسرے بھائی کا، یعنی یہ ایک جسم کی مانند ہے. اس کو ایک جسم، ایک ہاتھ کو تکلیف ہوگی، ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو اس کا درد سارے جسم کو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم بھائی بھائی بن کے رہو، اور ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اسلامی معاشرے میں کوئی ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے انسانوں کے اندر کہ وہ اس کا دل سخت ہو جائے اور وہ دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو، باوجود اس کے کہ وہ مدد کر سکے. تو عام طور پہ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ تو ایک کرپٹ معاشرہ ہے، دنیا دار ہے، مادہ پرست ہے. اور آپ لوگوں کے محتاجی کو جانتے ہوئے بھی بعض بھائی اپنی بہنوں کی مدد نہیں کرتے، بہنیں اپنی بہنوں کی مدد نہیں کرتے. ایک بہن مالدار ہے، دوسری نہیں ہے، تو وہ دیکھتی ہے دوسری بہن پہ فاقے ہیں، وہ مدد نہیں کرتی مثال کے طور پہ.
یا بھائی ہے وہ دیکھتا ہے، یا بہن ہے بھائی کو کمزور دیکھتی ہے. عام طور پہ یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے کام نہیں آتے. اور حد یہ ہے سامنے کرام، میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک باپ ہے، اب وہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد، لیکن ایک باپ ہے، بیٹا اس کے ساتھ یعنی کاروبار کر رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ. مثال کے طور پہ باپ کی ایک کارخانہ ہے، بیٹے نے جزوی طور پہ اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، باپ ہی کے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے. یہ میں اپنے چشمدید وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو باپ نے لڑکے کو جدا کر دیا ہے، گھر میں جدا کر دیا ہے کہ بھئی تم اپنا کھانا پکاؤ. اب یہ دیکھیں، یہ مطلب پھر میں نے اس کو کہا کہ باپ کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے بس ہمارا الگ ہے کھانا. میں نے کہا نہیں، ہونا تو نہیں چاہیے. کہتا ہے اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے. تو بہرحال عام طور پہ سامنے کرام معاشرے میں رحم دلی نہیں ہے. یہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے. یہ برائے نام مسلمان ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ برائے نام مسلمان ہیں، پیدائشی جدی پشتی مسلمان ہیں. اسلام حقیقت میں ہم نے قبول نہیں کیا ہے جان بوجھ کے. یہ کلمہ تو ہم نے روایتی طور پہ پڑھا ہوا ہے اور یہ کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم میں کچھ رحم کا مادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دیکھیں، ایک شروع ہو رہا ہے، نبوت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیا ہے. اب وہ غلط طریقے جو ہے اس کے منسوخ کرنے کی اللہ تعالیٰ تدریجاً وہ حالات، یعنی پہلے سے احکامات بھجوا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز بری ہے، تم مت کرو. یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں تقریباً یہی مضمون ہے کہ سود سے اس میں کیا مضمون ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ ہے. ابھی یہ احکامات آنے والے ہیں، لیکن اس میں اللہ پاک ایک اصولی جو بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا فلسفہ لوگوں کے ذہنوں سے مختلف ہے. دیکھیں ہم سودی لین دین کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا مال بڑھ جائے گا اس سے. آپ بہت سے لوگ سامعین کرام آج مال رکھواتے ہیں، پینشن لے لیتے ہیں، وہ بینک میں ڈال دیتے ہیں منافع کی کھاتوں میں، اور وہ تو نیرا سود ہے. لیکن بس وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے رہتے ہیں کہ بھئی میرا تو اور گزارا نہیں ہوتا، ادھر ادھر میں دے نہیں سکتا، کوئی میرے پیسے کھا جائے گا. ٹھیک ہے آپ نہ دیں، لیکن یہ ہے کہ سود تو نہ کھائیں نا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے گا، تو سود کھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ معاشرہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ ایک مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے. بہرحال یہ جس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں ایک جماعت بننے جا رہی ہے مدینے میں. 6 سال بعد جو ہے ہجرت ہو جائے گی، پھر سود کے حرمت کے پورے احکامات آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اگر مال بڑھانا ہے تو تم صدقہ دو، خیرات دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. ظاہر ہے کہ انسان صاحبان کرام، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے. اس کا کوئی نیکی کا کام سر انجام دینا یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے. انسان اگر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے واپس دے دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ میں اس کا قائم مقام تمہیں دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. لیکن ہمارا تو مزاج ہی شک و شبے کا ہے، بے یقینی کا ہے، اللہ کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے اور اپنے سچے رسول کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے. تو بہرحال ہماری بات تو مختلف ہے، لیکن یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ تم جب سود لیتے دیتے ہو تو اس سے مال نہیں بڑھتا، اور تم جو اپنی پاکیزگی کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا دیتا ہے، تمہیں اس کا اجر دیتا ہے. اور یہ سامعین کرام یعنی صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا.
یہ تو یقین کی باتیں ہیں، کوئی یقین کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ جو تم دیتے ہو کہ اور سمجھتے ہو کہ یہ لوگوں کا مال اس سے بڑھ جائے گا، ہمارا مال بڑھ جائے گا، تو اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ بے برکتی، آپ جانتے ہیں نا بے برکتی۔ اور جو آپ اپنے نفس کی صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ مال دیتے ہیں، تو یہ مال جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اس کا اجر دیتا ہے۔ وما آتیتم من ربا، جو تم دیتے ہو سود، لیربو فی اموال الناس، تاکہ بڑے مال لوگوں کا، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو مال تم اپنی، زکوٰۃ کا یہاں مطلب وہ زکوٰۃ نہیں ہے مروجہ، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب وہ قلبی تزکیے کے لیے صفائی، زکوٰۃ اصل میں پاکی کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو تریدون وجہ اللہ، جب اس سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی ان لوگوں کا مال، یعنی اس میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑا چڑھا دے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو ان اللہ یبسط، میرے خیال سے ٹائم کم ہے، ترجمہ سنا دیں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں جو لوگ یقین رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، پھر دو تم رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور مساکین کو بھی دو اور مسافروں کو بھی دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو بھی تم دیتے ہو سود، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو اپنی پاکیزگی کے لیے اپنا مال، تریدون وجہ اللہ، جس کے ذریعے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ جو ہیں یعنی ان کا اجر جو ہے وہ دو چند سے چند ہونے والا ہے، اضافہ ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Do they not see that God expands the provision for whomever He wills, or restricts it? Surely in this are signs for people who believe. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. So give the relative his rights, and the destitute, and the wayfarer. That is best for those who seek God's presence. Those are the prosperous. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. The usury you practice seeking thereby to multiply people's wealth will not multiply with God. But what you give in charity desiring God's approval, these are the multipliers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔